تو بات کریں گے سب سے پہلے اینڈوپلازمک ریٹیکولم کی. اب اینڈوپلازمک ریٹیکولم ایک نیٹ ورک آف چینلز ہے. چینل کہتے ہیں نالی کو. نیٹ ورک آف چینلز، نالیاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، انہوں نے ایک جال بنایا ہوا ہے. اینڈوپلازمک یعنی سائٹوپلازم کے اندر، اینڈو کا مطلب اندر، پلازمک سائٹوپلازم کے لیے ہے. ریٹیکولم کا ورڈ کئی جگہ پر اور بھی آئے گا، اس کا لفظی مطلب بھی ہوتا ہے نیٹ ورک. تو سائٹوپلازم میں جو نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے اس کو ہم اینڈوپلازمک ریٹیکولم کہتے ہیں. تھرو آؤٹ دی سائٹوپلازم پھیلا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ نیوکلیئر میمبرین سے لے کر، نیوکلیس کی باؤنڈری سے لے کر عموماً سیل کی میمبرین تک، باہر والی باؤنڈری تک پورا پھیلا ہوا ہوتا ہے. تو عام مائکروسکوپ سے دیکھنے پہ نظر نہیں آئے گا، لیکن الیکٹران مائکروسکوپ کے اندر نظر آتا ہے. اور یہ میمبرینز بعض دفعہ نیوکلیئر میمبرین کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہوتی ہیں اور پلازما میمبرین کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہوتی ہیں. یہ بنی ہوئی ہیں میمبرینز کی. ان میمبرینز کو ہم سسٹرنی کہتے ہیں، آگے بھی نام آئے گا. ٹھیک ہے، وہ جو ایک ٹیوب یا ایک نالی سی ہے اس کو ہم سسٹرنی کہتے ہیں. یہاں پر آپ کو بلو کلر میں نظر آ رہی ہیں یہ نالیاں. ٹھیک ہے، تو یہ بعض دفعہ گول گول نالیاں ہو سکتی ہیں ٹیوب کی طرح، یا بعض دفعہ تھوڑی لمبوتری سی ہو سکتی ہیں، پتلی لمبی سی. تو یہ سفیریکل یا ٹیوبولر ہو سکتی ہیں اور شیپ فکس نہیں ہے ان کی. ٹھیک ہے، یعنی جس طرح مائٹوکونڈریا ہے تو فکس شیپ ہے، ویکیول ہے تو فکس شیپ ہے. ان کی شیپ فکس نہیں ہوتی، بے ترتیب ہوتی ہیں. کسی سیل میں شیپ کچھ ہوگی، کسی سیل میں کچھ ہوگی. عموماً جن چیزوں کو سائٹوپلازم سے علیحدہ رکھنا مقصود ہو ان کو ہم اینڈوپلازمک ریٹیکولم کے اندر بھر دیتے ہیں. شکل سے دیکھنے پر دو طرح کے نظر آتے ہیں. ایک رف اینڈوپلازمک ریٹیکولم ہوتی ہے اور ایک سموتھ اینڈوپلازمک ریٹیکولم ہوتی ہے. رف اینڈوپلازمک ریٹیکولم دیکھنے پر ڈاٹڈ نظر آتی ہے، اس کے اوپر دانے دانے نظر آتے ہیں. بیسیکلی یہ جو دانے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کلیجی سے رنگ میں، تو یہ ایکچولی رائبوسومز ہیں، اور ان رائبوسومز کی ذمہ داری ہے پروٹین سنتھسس کرنا. اب ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ بعض پروٹینز پلازما میمبرین میں لگی ہوئی ہوتی ہیں، بعض پروٹینز سیل کے کسی اور حصے میں کام کر رہی ہوں گی. تو وہ پروٹینز جو اپنے اپنے مخصوص جگہ پر کام کرتی ہیں ان کو وہاں تک بھیجنے کی ذمہ داری اینڈوپلازمک ریٹیکولم کی ہے. اگر کوئی پروٹین سائٹوپلازم میں کام کرنا ہے اس نے، تو وہ سائٹوپلازم میں بن جائے گی، اس کا تو کوئی نہیں مسئلہ. لیکن جس پروٹین نے کسی میمبرین پہ جا کے کام کرنا ہے یا کسی اور آرگنیلی میں کام کرنا ہے تو پھر وہ یہاں پر بنے گی اور ان نالیوں کے تھرو اس جگہ تک جائے گی. تو سٹوریج اور ایکسپورٹ آف پروٹینز کے وقتی طور پر کسی پروٹین کو سنبھال کے رکھنا ہو یا سیل سے باہر بھیجنا ہو تو اس صورت میں وہ پروٹین یہاں بنے گی اینڈوپلازمک ریٹیکولم کے اوپر. دوسری والی سموتھ اینڈوپلازمک ریٹیکولم کہلاتی ہے. اس کے اوپر کوئی رائبوسومز جڑے نہیں ہوتے. عموماً یہ انوالو ہوتی ہے لپڈز کے میٹابولزم میں. لپڈ کے میٹابولزم سے مراد ہے کہ نئے لپڈز تیار کرنے ہیں. مثلا پلازما میمبرین کو آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا کھلا کر لیں تو اس کے لیے نئے لپڈز بنانے پڑیں گے، تو وہ یہ بنائے گی. اسی طرح ڈی ٹاکسیفیکیشن آف ڈرگز ہے. آپ نے دوائی کھائی، وہ دوائی جا کر آپ کے انزائمز کو بلاک کر رہی ہے، اس کی وجہ سے آپ کو درد نہیں ہو رہا یا اس کی وجہ سے کوئی اور وقتی طور پہ آپ کو فائدہ مل رہا ہے، لیکن اس دوائی کا اثر 4 گھنٹے 6 گھنٹے بعد ختم ہو جانا ہے. وہ ختم کیوں ہو گیا؟ سموتھ اینڈوپلازمک ریٹیکولم میں انزائمز ہیں جنہوں نے اس کو توڑ کر دوائی کو سیل سے مطلب اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ کام کر سکے اور آپ کو فردر فائدہ دے. پھر نرو امپلس کی ٹرانسمیشن میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. مثلا ہم مسلز کے اندر جا کر پڑھیں گے سیکنڈ ایئر میں کہ اس کے اندر پھر کیلشیم سٹورڈ ہوتا ہے جو مسلز کو کانٹریکٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. اور ٹرانسپورٹ آف مٹیریلز، وہ نالیاں تو ہیں ہی، تو یہاں سے مٹیریل وہاں جانا ہے تو ان نالیوں کے تھرو جا سکتا ہے.
دونوں کا کام مکینیکل سپورٹ بھی پرووائڈ کرنا ہوتا ہے. مکینیکل سپورٹ سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کوئی گفٹ وغیرہ پارسل کرنا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ ڈبے کے اندر اخبار وہ رول کر کے اور اس کے اندر اخبار بھر دیتے ہیں تاکہ ڈبہ پچک نہ جائے, ٹھیک ہے, تھوڑا سا اس کا شیپ مینٹین رہے ڈبے کی. تو اسی طرح یہ پورے سیل میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں تو سیل کی شیپ مینٹین کر رہی ہوتی ہیں, اس کو پچکنے نہیں دیتی.